نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالشفاءین العسل والقرآن۔ محترم سامعین ناظرین، ہر زمانہ میں ایسی جماعت پائی جاتی ہے جس کی نگاہ مادیات سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اور ہر دور میں کم و بیش ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو اس بات سے انکار کر دیتے ہیں کہ جس سے وہ ذاتی طور پر واقف نہیں ہوتے۔ ان کی عقل، ان کی فہم و فراست اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے جن کو ان کی محدود عقل تسلیم نہیں کرتی۔ بعض لوگ بالطبع ایسے شکی اور وہمی ہوتی ہیں کہ وہ روحانیات تو درکنار ایسی مادی اشیاء سے بھی انکار کر دیتے ہیں جو ان کی عقل کے خلاف ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ان لوگوں سے یہ کہا جائے کہ دنیا کے بعد حصوں میں 6 ماہ کا دن اور 6 ماہ کی رات ہوتی ہے تو وہ اسے بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ٹھیک اس طریقے سے ایسی حالت میں اگر ایک طبقہ اعمال و وظائف اور نقوش کی مخفی طاقتوں کا منکر دکھائی دے تو اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نقوش شرک ہیں، اعمال شرک ہیں، وظائف کرنا شرک ہیں، یہ جہالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ ایسا بولتا ہے تو اس پر کوئی تعجب کرنا کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ دنیا کے اندر جہاں پر اچھے لوگ موجود ہیں وہاں پر برے بھی موجود ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اعمال اور وظائف اور نقوش کے اندر رب تبارک و تعالی نے ایسی طاقت رکھی ہے جو مادی طاقتوں سے کہیں زیادہ قوت والی ہے، اور جس کی اصل حقیقت سے وہی حضرات واقف ہیں جو اس مخفی طاقت سے فیض حاصل کرتے رہتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آج کل اکثر نئی نسل اور نئی تعلیم کے لوگ جس طریقے سے جڑی بوٹیوں اور یونانی طریقہ علاج کو ڈاکٹری طریقہ علاج کے مقابلے میں بدگمانی اور بے اعتقادی کی نظر سے دیکھتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے وہ لوگ عملیات کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور لوگ یہ خود کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ خوش اعتقاد لوگوں کا وہم کا نتیجہ ہے۔ در حقیقت اس قسم کے جدید لوگ مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اگر کسی طبیب کو ناقابل پایا تو سمجھ لیا کہ فن طب ہی ناقص ہے، کسی ڈاکٹر کو اگر ناقص پایا تو سمجھ لیا کہ ڈاکٹری کا جو فن ہے وہ سارے کا سارا ہی ناقص ہے، یا کسی ڈاکٹر نے کسی مریض کو کوئی ٹیکہ لگا دیا اور اس سے وہ مر گیا تو اس نے سب ڈاکٹروں کو یہ سمجھ لیا کہ یہ سارے کے سارے ہی ناقص ہیں، یہ 2 نمبر ڈاکٹر ہیں۔ یا پھر کسی عامل کو کمال علمی اور عملی سے خالی دیکھا تو فیصلہ کر لیا کہ عملیات بھی کوئی بنیاد نہیں۔ گرامی قدر حضرات، اس میں کچھ شک نہیں کہ جس طرح اکثر اتباع کی حالت، اکثر ڈاکٹروں کی حالت، اکثر حکیموں کی حالت قابل افسوس ہے، ٹھیک اسی طریقے سے عاملوں کی حالت بھی قابل افسوس ہے۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ طب کوئی چیز نہیں، فن ڈاکٹری کوئی چیز نہیں، عملیات کوئی چیز نہیں، اور عملیات کا فن اور نقوش کا فن یہ صرف خیالی فن ہے، تو یہ صرف غلطی نہیں بلکہ بہت بڑی غلطی ہے۔ گرامی قدر حضرات، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ آج کا لوگ عامل کہلاتے ہیں اور گنڈے تعویذ کو انہوں نے اپنا پیشہ بنا رکھا ہے، وہ عموماً جاہل اور عملیات سے ناواقف ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس کام کو ایک فن کی حیثیت سے اختیار نہیں کیا ہے۔ ایک عامل کو جن علوم سے واقف ہونا چاہیے وہ ان سے ناواقف ہیں۔ ایک عامل کے لیے صدق مقال اور عقل حلال کی جو صفات ضروری ہیں
وہ ان سے بے بنیاد ہیں، وہ ان سے پرے ہیں۔ ایک عامل جن عبادات اور ریاضیات کے بغیر عامل نہیں بن سکتا، وظائف کو پڑھے بغیر، مرشد کامل کے ساتھ رہے بغیر وہ عامل نہیں بن سکتا، تو ان کے لیے انہوں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں اٹھائی اور کہتے ہیں یہ کہ ہم عامل ہیں۔ موجودہ عاملوں میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو اپنی سستی، کاہلی اور ناقابلیت کی وجہ سے عملی زندگی میں کوئی حصہ نہیں ملا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر وہ کسی ایسے پیشے کو قبول کرتے ہیں کہ جس میں ان کی محنت کم لگے اور پیسہ زیادہ ہے، اور بیداری کی محنت اور عمل کی زحمت نہ ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جاگ کر کوئی وظیفہ وغیرہ نہ پڑھنا پڑ جائے، ہمیں جاگ کر حالت بیداری میں کوئی نقش وغیرہ نہ بھرنا پڑ جائے، بس اسی کاہلی اور سستی کی وجہ سے اس تکلیف سے چھٹکارا پا لیتے ہیں۔ وہ پوری رات سوتے رہتے ہیں، نماز بھی ان کی نکل جاتی ہے، وظائف بھی نکل جاتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے وہ ڈھونگ رچاتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عامل ہیں، بہت بڑے پیر ہیں۔ گرامی قدر حضرات، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انسانی فطرت کو کثیف بھی بنایا ہے اور لطیف بھی بنایا ہے۔ جس طرح وہ ظاہری اور مادی اسباب سے غیر معمولی طور پر متاثر ہوتا ہے، اپنی لطافت طبع کے سبب معنوی اسباب اور باطنی تدابیر سے بھی انسان کا جسم متاثر ہوتا ہے۔ جس طریقے سے انسان کی آنکھ اگر کسی خوشی کو دیکھتی ہے تو پورا جسم اور پورے جسم کی کیفیت وہ خوش ہو جاتی ہے، پورا جسم خوش ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کسی کو خون خرابے کو دیکھتا ہے، کسی کو مار کھاتے ہوئے دیکھتا ہے، کسی کو گالی سنتے ہوئے دیکھتا ہے، تو وہ غیر طبعی طور پر انسان کے اندر کا جو جسم ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو خوشی اور غمی کا جو اثر ہے یہ معنوی اور باطنی اسباب ہیں۔ اسی قسم کے معنوی اسباب اور باطنی قوت کو عملیات اور سیر سے تعبیر بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جو کبھی جھاڑ بوں کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی تعویذ گنڈے اور کبھی دوسری شکل میں ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی سحر اور جادو اور جنات اور باقی جادو کی اس قوت سے غیر معمولی طور پر جو بندہ متاثر ہو جاتا ہے اس کو ہم سحر بھی کہہ دیتے ہیں، جادو بھی کہہ دیتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے اوپر سحر کے کیے جانے کا ذکر موجود ہے۔ اس سلسلے میں خود کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ العین حق، کہ نظر لگ جانا یہ حق ہے، اور نظر تیروں میں سے ایک تیر ہے اور یہ فوری طور پر لگتی ہے۔ پھر حدیث کی مقبول کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بچھو کے کاٹنے کا دم کرنا اور ساتھ ساتھ جو باقی بیماریاں ہیں ان کے اوپر دم کرنا بھی یہ حدیث کی کتب میں منقول ہے۔ محترم سامعین ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں 3 ایسی چیزوں کا ذکر ہے جن کا تعلق روحانی خدمات سے ہے۔ بنیادی طور پر روحانی عملیات کا تعلق بھی ان ہی تینوں کے ساتھ ہے، اور عملیات کا پہیہ ان تینوں کے ارد گرد گھومتا ہے۔ پہلے نمبر پر سحر ہے یعنی جادو، دوسرے نمبر پر جنات، اور تیسرے نمبر پر نظر ہے۔ ان تینوں چیزوں کا ثبوت قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اس پوری آیت کریمہ کے اندر جادو کا بھی ذکر ہے، جنات کا بھی ذکر ہے، نظر کا بھی ذکر ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، آیت مذکورہ کی تفسیر اور شان نزول کو اگر آپ پڑھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جادو بھی برحق ہے، نظر بھی برحق ہے، اور جنات بھی برحق ہیں۔